الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين بعد توحید مت والو شمع رسالت کے پروانوں اولیاء اکرام کے جانثاروں لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا آقا نامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار سارے کائنات کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے کہا تھا کہ زمیں تا عرش بری لامکاں سے گزرے ہیں، زمیں تا عرش بری لامکاں سے گزرے ہیں، جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں، میں بوسہ لوں گا وہاں کے ہر ایک ذرے کا، میں بوسہ لوں گا وہاں کے ہر ایک ذرے کا، کوئی بتا دے کہ محمد کہاں سے گزرے ہیں، میں بوسہ لوں گا وہاں کے ہر ایک ذرے کا، کوئی بتا دے کہ محمد کہاں سے گزرے ہیں۔ نصیبہ مسکراتا ہے تو مقدر مسکراتا ہے، نصیبہ مسکراتا ہے تو مقدر مسکراتا ہے، علی سو جائیں جس بستر پر تو بستر مسکراتا ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ، گلے پر تیر کھاتا ہے تو اصغر مسکراتا ہے، گلے پر تیر کھاتا ہے تو اصغر مسکراتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے ابھی بھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیے اسی کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، چاند اسی کی نعمت، سورج اسی کی نعمت، روشنی اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت، ایمان اسی کی نعمت۔ حضرات انسانوں کی کیا مجال کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے، لیکن پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں اعلان کر کے بتا دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ مثلا نقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا سامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی نکہت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جسم کے اندر پرزے عطا کیے لیکن احسان نہیں جتایا، انسان کے جسم کے اندر آنکھیں عطا کی، آنکھیں عطا کی لیکن احسان نہیں جتایا، آنکھوں کے اندر روشنائی عطا کی لیکن احسان نہیں جتایا، انسان کو کان عطا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کان عطا کیے لیکن احسان نہیں جتایا، کانوں کے اندر جو ہے سننے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر پیر عطا کیے لیکن
احسان نہیں جتایا، پیرنے میں چلنے کی قوت عطا کی لیکن احسان نہیں جتایا، ہاتھ عطا کیے لیکن احسان نہیں جتایا، ہاتھوں کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی لیکن احسان نہیں جتایا۔ میری ملت کے نوجوانوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان ہمارے اوپر ہے، لیکن پروردگار عالم نے کہیں یہ نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے تم کو تمہارے جسم کے اندر ایک زبان عطا کی ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا نہیں، کہیں یہ نہیں فرمایا، لیکن اے لوگوں سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا لاکھ شکر احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ میری ملت کے نوجوانوں پروردگار عالم نے کہیں یہ نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ لیکن اے میری ملت کے نوجوانوں جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا، ساری کائنات کے مالک مختار کا، دونوں عالم کے دولہ کا، آقا کائنات کا، جان عالمین کا، انیس الغرابین کا، مراد المشتقین کا، شمس العارفین کا، سراج السالقین کا، مصباح المقربین کا، اکرم الاولین کا، افضل الاخرین کا، طہ یاسین کا، انیس بے کسا کا، چار سا درد مندہ، کونین میں سب سے نرالے، سب سے نرالے، دائی حلیمہ کی گود کے پالے، سیدہ آمنہ کے لاج دلارے، حضرت عبداللہ کے جگر کے پیارے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب ذکر کرنا مقصود ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا لقد من اللہ فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا، سرکار کے توحید کا پرچم لہرا دیا۔ جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی نظر اس روایت کے اوپر پڑتے گئے تو بریلی شریف کے سرزمین کے اوپر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اچھے سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی۔ میری ملت کے نوجوانوں نبی کی شان دیکھنا چاہتے ہو، نبی کی عظمت دیکھنا چاہتے ہو، نبی کی عظمت دیکھنا چاہتے ہو، میری ملت کے نوجوانوں ذرا سوچو تو صحیح پروردگار عالم نے اپنے نبی کو وہ مقام عطا کیا ہے، وہ مرتبہ عطا کیا ہے آج تک کسی کو نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ اس لیے سید سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔